بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ 28ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المجادلہ، جادل یجادل مجادلۃ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے باہم جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ جادل یجادل مجادلۃ۔ اس کے ابتدائی آیات میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پہلی آیت میں ہے لفظ تجادلو کا۔ جادل یجادل تجادل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہی تجاہدل واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی آتا ہے، تو اسی کا مصدر ہے مجادلہ۔ اسی مناسبت سے پھر اس کو سورہ المجادلہ کہا گیا۔ پہلے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمے کے بعد پھر جو ہے اس کا واقعہ جو قد سمع اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا۔ سمع یسمع سننا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلق، اور ماضی مطلق پہ جب قد آتا ہے تو وہ ماضی قریب بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ قد تحقیق کے لیے بھی آتا ہے، کیا چیز؟ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات کو، اس کے قول کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تجادلک، اے محبوب آپ سے جو جھگڑتی ہے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکایت کرتی ہے۔ اس کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس گفتگو کو، حاورہ یحاور کا معنی بھی ہے آپس میں گفتگو کرنا، جملوں کا تبادلہ، تو تمہاری اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کیا بات ہو رہی تھی، اس عورت نے کیا کہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، اس کا مفسرین کرام کے حوالے سے میں ذکر کروں گا، پھر آگے اس کا حل جو ہے اگلی آیات میں بیان ہوا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو بیوی سے کہہ دیتے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت۔ یہ لفظ بولتے، اور یہ لفظ بول کے جب کوئی لفظ یہ بول دیتا تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ اب جس طرح ہمارے عرف میں بھی ہے کہ لڑائی جھگڑے میں عورت کو کہہ دیتے ہیں تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں،
تو عرب کے معاشرے کے اندر یہ الفاظ اکثر استعمال کیے جاتے تھے. انت علیہ کا ظہر امی، ظہر پشت کہتے ہیں. تو یہ لفظ جب بول دیتے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ عورت پھر اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اب رجوع کی کوئی صورت نہیں رہ جاتی تھی. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت اوس بن صامت. حضرت عبادہ بن صامت بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے یہ بھائی تھے اوس بن صامت. انہوں نے کسی بات سے ناراض ہو کے اسی عرب کی روٹین کے مطابق اپنی بیوی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان سے یہی الفاظ کہہ دیے انت علیہ کا ظہر امی. اب یہ الفاظ کہنے کے بعد ندامت اور شرمندگی ہوئی، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس کی جو عرب کے اندر جو روٹین تھی اس کے مطابق وہ ان کے لیے حرام ہو گئی. اور اسلام میں یہ ہے کہ جب تک قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضور تک نہ آیا، حضور عربوں کی اس روٹین کے مطابق چلتے تھے. یعنی جو قانون وہاں پہ نافذ تھا، جو صریحاً غلط قانون تھے، ان کو تو فوراً موقوف کر دیا گیا، اور جن میں یعنی آہستہ آہستہ جن کو روکنا چاہیے تھا ان کو اس طریقے سے روکا. جس طرح شراب جو ہے اس کو فوری طور پر نہیں روکا گیا، آہستہ آہستہ جو ہے روکا گیا. جب تک منع نہیں کیا گیا عرب کی روٹین کے مطابق، چونکہ وہاں لوگ پیتے تھے، اس معاشرے میں شراب پینا جائز تھا، تو اسلام کے ابتدائی سالوں میں بھی شراب پی جاتی رہی. پھر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ منع کیا گیا. باقی بھی جو روٹین وہاں چلتی تھی اس میں جو ہے اسی روٹین کے مطابق جب قرآن پاک کا حکم نازل ہو جاتا تو پہلے والا حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا. جب تک قرآن پاک کا حکم نازل نہیں ہوا ہے اس وقت تک اس روٹین کے مطابق چلتے تھے اور وہی قانون لاگو تھا. اب یہ اس مروجہ قانون کے مطابق جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ ان پہ حرام ہو گئی ان کی بیوی. اب ان کو ندامت شرمندگی ہوئی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے عام طور پر لوگ لڑائی میں، جھگڑے میں، غصے میں کہہ دیتے ہیں بھائی جا تجھے 3 طلاقیں دی، کوئی کہہ دیتے ہیں 100 طلاقیں دی. اب بعد میں کہتے ہیں جی کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ کڈو. اس وقت میں بڑا غصے سی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی طلاق جو ہے وہ ہوتی ہی لڑائی جھگڑے اور غصے میں ہے. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا اپنی بیوی کو کہ آج تو نے کھانا بہت اچھا پکایا اس لیے تجھے طلاق ہے، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو نے کپڑے بہت اچھے پہنے، تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس لیے تجھے طلاق ہے. طلاق ہمیشہ اسی وقت ہوتی ہے جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. تو طلاق تو ہوتی ہے ہمیشہ غصے میں ہے، اور ایکسکیوز یہی پیش کیا جاتا ہے جی میں بہت غصے میں تھا. یعنی جب وہ غصے کا خمار اترتا ہے، آگے پیچھے سے رشتہ دار آتے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا، رشتہ داری کا کیا بنے گا، تو اب پھر جی بہت غصے میں تھا. اچھا بھائی کہا کیا تھا؟ کہا تھا جی تجھے 3 طلاقیں. اب اپنے لیے سارے رستے تو خود ہی بند کر لیے. شریعت مطہرہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سے
سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ جائز اس لیے ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں اصلاح اور اکٹھے رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو اس لیے اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے۔ بھئی اگر کوئی صورت ان کے اکٹھے رہنے کی نہ ہو تو ٹھیک ہے، یہ رستہ بھی ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اور طلاق دینے کا طریقہ جو ہے شرعی وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو ایک طلاق جو ہے وہ دی جائے، اور وہ بھی حکم یہ ہے کہ طہر کے اندر، یعنی جس حالت میں عورت نے نماز پڑھنی ہے اس حالت میں اس کو ایک طلاق دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جب اس کی عدت گزر جائے گی، عورت جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق ہوگا کہ مرد صرف اتنا زبان سے کہے میں نے رجوع کیا، تو وہ دوبارہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ طلاق ایک جو ہوگی وہ تو قائم ہے، لیکن اب وہ یعنی دوبارہ ان کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ یعنی درست ہے، جائز ہے، رجوع ہو گیا۔ دو اگر طلاقیں دی ہیں اس کے بعد بھی عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا ہے، ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، سال گزر گیا ہے، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، پھر بھی اگر وہ کسی وقت دونوں ایگری ہوں گے تو ان کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جب تینوں طلاقیں دے دیں اب تو پھر کوئی صورت اکٹھے ہونے کی نہیں ہے، اب تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی۔ تو اب رستہ تو اپنے لیے خود ہی بند کر دیا۔ بھائی شریعت نے تو گنجائش رکھی ہے، بھائی اگر دینی ہے تو 1 2 یا 2 2 تینوں ہی دے دیں، اور پھر جی مولوی صاحب کوئی رستہ نکالو، مولوی صاحب آپ کہاں سے نکالیں؟ بعض لوگ اس طرح دباؤ پریشر، جی آپ کہہ دیں، بھئی ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ہم اگر کہہ بھی دیں یہی ہے نا جی کہ اگر مولوی صاحب مفتی صاحب کہہ بھی دیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ مفتی صاحب کا مولوی صاحب کا اپنا نکاح خطرے میں پڑ جائے گا کہ جان بوجھ کے اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو، لیکن اس سے تو وہ جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس کے خلاف کوئی حکم کوئی دے گا تو اس کے کہنے سے کوئی جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اب یہ پہلے سے یہ چیزیں سوچنی سمجھنی چاہیے، پہلے نہیں سوچا جاتا، بعد میں کہا جاتا جی بڑے غصے میں تھے۔ بھائی یہ کام ہوتا ہی غصے میں۔ اب وہ جو تھے حضرت اوس بن صامت، بوڑھے تھے، بڑھاپے میں انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، غصے میں آ کے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی۔ اب اس کے بعد پھر وہ ندامت اور شرمندگی ہے۔ اب کیا کریں؟ ان کی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہا بھئی اب تو ہمارا اکٹھا رہنا جائز نہیں ہے، اچھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور حضور سے عرض کرتی ہوں شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی حکم نازل فرما دے۔ اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی ساری جو ہے وہ روئے داد بیان کی کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھی، مالدار تھی، خوشحال تھی، رشتہ داروں والی تھی، اس وقت اوس نے میرے ساتھ نکاح کیا، میرا مال بھی جاتا رہا، جوانی بھی جاتی رہی، رشتہ دار بھی گئے، اب عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے اس حالت میں مجھ سے زہار کر لیا۔ اس جو تنا انت علیہ کا ظہر امی، اس کو اس اصطلاح میں زہار کہا جاتا تھا، یعنی تو میری منہ مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ لفظ جو اس کو زہار کہا جاتا تھا۔
تو انہوں نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اور اب ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم پھر جمع ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب تک کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جب تک نیا حکم نازل نہ ہو اس وقت تک وہ پرانی روٹین اسی کو قانون سمجھا جاتا تھا اور اس کے مطابق ہی حکم ہوتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تم تو اس پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس نے طلاق کا ذکر نہیں کیا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم اس پہ حرام ہو چکی ہو۔ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ایک قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیں میری یہ حالت ہے، یہ ہو جائے گا، فقر و فاقہ تنہائی کا ذکر کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ تو اس پہ حرام ہو چکی ہے، اور تمہارے معاملے میں مجھے کوئی اور نیا حکم تو دیا نہیں گیا۔ وہ پھر بار بار عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں ان کو باپ کے پاس چھوڑ نہیں سکتی، ان کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے، میرا تو کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے۔ ساری باتیں درست ہیں، لیکن حکم سب کے لیے ایک ہوتا ہے جب تک نیا حکم نازل نہیں ہوگا، پرانا حکم اب عام طور پر یہی جو ہے ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے نا جی وہ بچے ہیں، رشتہ داری کا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں تو ساری پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی جو کچھ بات کرتا ہے، تو حضور یہی فرما رہے ہیں کہ جو قانون جو ہے رائج الوقت ہے وہ تو یہی ہے کہ تو اس پہ حرام ہو چکی ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بار بار عرض کر رہی ہیں کہ یا رب ذوالجلال کوئی حکم نازل فرما۔ اچانک ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ وحی کے وقت حضور کی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی کہ اس کیفیت میں سخت سردی میں بھی حضور کو پسینہ آ جاتا تھا، یعنی وحی کا ایک جلال۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پہ سوار ہوتے تو سواری زمین پہ بیٹھ جاتی اس بوجھ کی وجہ سے، اس جو جلال ہے وحی کا۔ تو ایک خاص کیفیت ہوتی تھی جو صحابہ اکرام جانتے تھے اور اس کو محسوس کر لیتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں اچانک حضور پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو خاموش کروایا، خاموش ہو جا، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہو چکی، وہ کیفیت ختم ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خاوند کو بلا کے لاؤ۔ پھر ان کو وہ حکم سنایا جو اگلی آیات میں ہے۔ یعنی پہلے یہ روٹین ہوتی تھی کہ جب یہ کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح، یعنی زہار کر لیا، تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو اب اسلام میں اس کا نیا حکم نازل ہوا کہ اس آدمی کو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی۔ جب تک کفارہ نہیں دیتا اس وقت تک وہ اس پر حرام ہے، کفارہ دینے کے بعد وہ عورت اس پہ حلال ہو جاتی ہے۔ اگلی آیات میں ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ہم ترجمہ کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، جو زہار کرے وہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ فی زمانہ چونکہ غلام نہیں ہے، اسلام نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں غلامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب اس کا متبادل الٹرنیٹو یہ ہے کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ہر آدمی کے پاس یہ توفیق نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس غلام ہو یا وہ خرید سکے اور آزاد کر سکے، تو اس کا متبادل یہ فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ
60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 2 مہینے کے روزے یعنی 60 روزوں کے 60 روزے کسی کو رکھوا دے، یعنی 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ اب یہی جو کفارہ ہے زہار کا، یہی روزہ رمضان شریف کا روزہ رکھ کے، رمضان شریف کے مہینے میں رمضان شریف کا روزہ رکھ کے بلا وجہ جان بوجھ کے اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ زہار کا کفارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضور نے ان کو یہ حکم سنایا کہ غلام آزاد کرو، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو غلام ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا جی 1 روزہ بھی رکھوں تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ میں جس طرح آج کے دور میں شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھ سے تو 1 بھی نہیں رکھا جاتا، مجھے بینائی جاتی رہتی ہے جب تک میں 3 دن میں 3 مرتبہ کھاؤں نا۔ اچھا فرمایا ٹھیک ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا جی کہاں سے کھلاؤں، ہے ہی نہیں، اگر آپ کچھ دے دیں تو پھر ہے۔ حضور نے اپنے پاس سے پھر ان کو دیا 15 سا جو ہے وہ کہ چھاؤ ٹھیک ہے یہ جا کے، تو پھر انہوں نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ اب اس میں اگلی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے۔ یہاں 1-2 باتیں قابل غور ہیں کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی ہوتی تو ہر تکلیف، ہر پریشانی کا حل انہیں حضور کی بارگاہ میں ہی نظر آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھئی یہاں تو انہوں نے چونکہ مسئلہ پوچھنا تھا، آج مسئلہ پوچھنا ہو تو ظاہر بات ہے کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب ان کے پاس جائیں گے۔ اس زمانے میں جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ حضور کی بارگاہ میں ہی آتا ہے۔ تو صرف مسئلہ ہی نہیں، دنیا جہان کا کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہو تو صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی لڑ رہے ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ کافروں کی طرف سے جو تیر اندازی ہو رہی ہے تو کوئی تیر آ کے حضور نہ لگے، سامنے ڈھال بن کے کھڑے بھئی مجھے آ کے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا اور ان کے آنکھ کے ڈھیلے میں آ کے لگا، اور آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ باہر لٹک گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ تیر کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا لگا، ذرا سا اٹکا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بھئی یہ تکلیف دے رہا، آنکھ تو تمہاری ضائع ہو گئی ہے، چلو اس کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ زخم آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آنکھ تو تمہاری ضائع ہو گئی، چلو تو اب یہ تمہاری تکلیف آہستہ آہستہ ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں، جب حضور موجود ہیں تو میں اپنی آنکھ کیوں ضائع کراؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور یہ جنگ کے اندر تیر لگا ہے، میری آنکھ کا ڈھیلا باہر لٹک گیا، کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب دیکھا دریائے رحمت جوش میں عرض کیا حضور جنت تو آپ کے صدقے میں ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کے لیے ہی بنائی ہے، وہ تو آپ کے غلاموں کے لیے ہے ہی ہے، جنت تو آپ کے صدقے میں ملے، ابھی تو میں آنکھ لینے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔
قریب ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنی انگلی پہ لگا کے ڈھیلے پہ لگایا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ حضور کا اس آنکھ کو اپنی جگہ رکھنا تھا کہ وہ بالکل درست ہو گئی، نہ کوئی زخم، نہ کوئی تکلیف، نہ کچھ، اور دونوں آنکھوں سے وہ زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی۔ اور جب وہ صحابی حضرت قتادہ بوڑھے ہو گئے تو دوسری آنکھ کی بینائی تو کمزور ہو گئی، دوسری آنکھ سے تو کم نظر آتا ہے، لیکن جس میں حضور کا لعاب دہن مبارک لگا ہے وہ اسی طرح ہے۔ بڑھاپے میں بھی اس کی نظر کم نہیں ہوئی کہ حضور کی لعاب دہن مبارک لگا ہے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 مرتبہ نقل کیا ہے، کیونکہ محدثین کی اصطلاح یہ ہے کہ جب راویوں میں سے کوئی بھی بدل جائے، امام بخاری نے 3، 4، 5 واسطوں سے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنے مشائخ سے اس حدیث کو سنا، انہوں نے اپنے مشائخ سے سنا، انہوں نے تبع تابعین سے سنا، انہوں نے تابعین سے سنا، انہوں نے صحابہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ 4، 5 واسطے ہیں، کچھ حدیثیں ثلاثی بھی ہے، 3 واسطوں والی بھی۔ تو جب ایک بھی راوی درمیان سے بدل جائے، کوئی دوسرا آ جائے، تو محدثین اس کو اور حدیث کہتے ہیں۔ تو اب امام بخاری نے اس حدیث کو مختلف مشائخ سے سنا، یا ایک اگر شیخ سے سنا، انہوں نے 2-3 مشائخ سے سنا، تو وہ جب سندیں بدلتی جاتی ہیں تو محدثین کرام کی اصطلاح میں وہ دوسری حدیث ہو جاتی۔ تو مختلف عنوانات قائم کیے اور مختلف اساتذہ سے امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، داخل یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، من باب کان وجاءہ المنبر، ممبر کے سامنے ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں مسجد بھی چھوٹی سی تھی، تو ممبر شریف کے سامنے جو دروازہ تھا اس دروازے سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، حضور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص سامنے کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اب حکم تو یہ ہے کہ جمعہ کا جب اذان ہو جائے سب لوگ جلدی کریں، وہ مسجد میں پہنچ جائیں، اور اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، خطبہ کی حالت میں آتا ہے، تو آ کے آرام سے خاموشی سے بیٹھ جائے اور خطبہ سنے۔ لیکن وہ جو آئے تھے وہ بجائے بیٹھنے کے حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہوئی، بڑا عرصہ ہو گیا، اس وجہ سے اب صورت حال یہ ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں جاء العیال، کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں اور مال اموال ضائع ہو رہے ہیں۔ ہلاکت الاموال وجاء العیال، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، انہیں چارہ نہیں مل رہا، اور گھر کے اندر فاقے ہیں، بچے بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ فادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، بارش نازل فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، کوئی کہیں سے دعا کرے سب کی سنتا ہے،
لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے حضور سے عرض کرتے ہیں، تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا بھائی دیکھو شرک تو کہیں بھی کرو برا ہے، لیکن میرے سامنے آ کے مسجد نبوی میں شرک کرنا تو اور برا ہے، تو تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اللہ سے دعا کرو، کہیں بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ہو کر اگر اللہ سے عرض کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قریب ہوتی ہے، اور اگر اللہ والے دعا کر دیں تو پھر اللہ کی رحمت اور جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ یہ عرض کرتے ہیں، تو حضور نے بھی ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، حضور نے خطبہ دیتے دیتے ہی ہاتھ اٹھا دیے، اور وہ جو ارشاد فرما رہے تھے اس کو موقوف کرتے ہوئے فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، بار بار دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش نازل فرما دے، یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ ولا شیء، اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، دھوپ چمک رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے اور دھوپ چمک رہی ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں ہے۔ وَلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلْعٍ مِّن بَيْتٍ، جبل صلع جو ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے ہے، تو فرماتے ہیں کہ مسجد اور جبل صلع کے درمیان کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھا، سامنے مسجد سے جبل صلع نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں فَطَلَعَتْ مِن وَرَائِهِ سَحَابَةٌ، جبل صلع کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا، مثل الترش، ترس کی طرح یعنی ڈھال کی طرح، اس طرح کا چھوٹا سا ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ انتشر، جب اوپر آیا نا آسمان کے وسط میں تو پھیل گیا۔ ثم امطرت، پھر بارش ہونا شروع ہو گئی، وہ چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، آ کے پھیلا اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ قال فواللہ ما رأینا الشمس سبتا، فرماتے ہیں ایک ہفتہ تک اللہ کی قسم پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ اب یہ عرب کی بات ہو رہی ہے، یورپ کی نہیں جہاں ذن لوز ایک دو دن آ جاتے ہیں، یہ عرب شریف کی بات ہو رہی ہے کہ پورا ہفتہ ویک 7 دن سورج کے بغیر، فرماتے ہیں اللہ کی قسم پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، اب اگلا جمعہ آ گیا، اسی طرح حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی دروازے سے ایک آدمی آیا، وہ تھا یا کوئی اور تھا، بعض روایتوں میں کہ وہی شخص تھا، وہ آ گیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، فاستقبلہ قائم، اسی طرح کہ وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطع السبل فادعوا اللہ ان یمسکا، حضور پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے مر چلے کہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، 7 دن جمعے سے لے کر جمعے تک، یعنی وہ جمعہ آیا نا تو جیسے ہی حضور نے دعا کی بارش شروع ہو گئی، حضور ممبر سے اترے تو اتنی بارش ہو چکی تھی کہ وہ مسجد نبوی شریف کی چھت جو ہے ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ جب جمعہ کی نماز ادا کی تو کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، اب جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، پیر گزر گیا، منگل بدھ جمعرات گزر، پھر جمعہ آ گیا، بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ پھر آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے اس لیے مر رہے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے مر چلیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اب دعا کیجئے کہ رک جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی اللہم حوالینا لا علینا،
یا رب ذوالجلال اب ہم پہ بارش ہونا بند ہو جائے، ارد گرد جو ہے وہ ہوتی رہے۔ اللہم علی الاکام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر، باہر پہاڑوں پہ، وادیوں میں، جنگلات میں بارش ہو، ادھر رک جائے۔ قال فانقطعت، فرماتے ہیں بارش رک گئی۔ وخرجنا نمشی فی الشمس، ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی، دھوپ میں باہر نکلے۔ تو اب صحابہ کرام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہ جانتے ہیں کہ یہی بارگاہ ہے جہاں سے مشکل کشائی ہوگی۔ صرف مسئلہ پوچھنے کا نہیں، کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل ہے تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ یہیں سے مشکل کشائی ہوگی۔ اور اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بار بار جو ہے حدیث کو نقل کر رہے ہیں، پھر اور عنوان قائم کیا، پھر اور عنوان قائم کیا، بار بار جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ پہلا ہے الاستسقاء فی المسجد الجامع، یہ باب قائم کیا کہ مسجد جامع میں بارش کے لیے دعا کرنا۔ پھر الاستسقاء فی خطبۃ الجمعہ، جمعہ کے خطبہ میں، یعنی وہی حدیث ہے لیکن عنوان اور قائم کیا اور کسی دوسرے شیخ سے سنی ہے، اس کو ذکر کیا۔ الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ یہی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہے، وہ آدمی آیا، اس نے کہا حضور نے دعا فرمائی، بارش ہوگی، ہفتہ پورا بارش ہوتی رہی، اگلے ہفتے پھر وہ آئے، پھر انہوں نے عرض کیا تو حضور نے دعا کی، بارش رک گئی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، پھر الاستسقاء علی المنبر، یہ عنوان قائم کیا۔ پھر من اکتفا بصلاۃ الجمعۃ فی الاستسقاء، الدعاء اذا تقطعت السبل، یعنی یہ مختلف عنوانات قائم کر کے امام بخاری نے 13 مرتبہ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ایک واقعہ ہو گیا، کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے واقعہ ہو گیا، معجزہ ظاہر ہو گیا، اب ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو۔ اب اس میں کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ اس کو امام بخاری نے 13 مرتبہ اس کو نقل کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت آدمی کو مجبور کرتی ہے اس کا ذکر کرنے اور اس کے فضائل بیان کرنے، اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر آدمی کہتا ہے بھائی چھوڑو، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جس کے دل میں تو محبت ہے، اور امام بخاری تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، تو اس محبت نے ان کو مجبور کیا کہ اپنے آقا کی شان کو بیان کرو، اپنے آقا کی شان کا چرچا کرو۔ اور جن کے دل میں محبت نہیں تھی وہ چھپایا کرتے تھے۔ یہودیوں کا کیا طریقہ تھا، تورات میں سے جس طرح وہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ یہودی نے تورات کو دیکھا جس میں حضور کے فضائل ہیں، تو اس نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے وہ ورق نکالے اور دیوار کے اندر ایک بنا کے جگہ اس کے اندر چھپا کے اوپر سے اس کو لیپ کر دیا، بھائی نہ کوئی پڑھے اور نہ رہے بین، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ تو وہ اس طرح جو حضور کی شان کو چھپانا وہ دشمنوں کا طریقہ تھا، اور حضور کی شان کو بیان کرنا صحابہ اکرام کا اور صحابہ کے بعد اہل محبت ان کا طریقہ ہے کہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کیا جائے۔ امام بخاری بھی انہی سے ہیں جو اپنے آقا کی شان کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے بخاری شریف کے اندر ہی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی یہ حدیث پاک مذکور ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے گئے مکہ عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں، کافروں نے روک دیا کہ نہیں تم عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے قیام کیا۔ حدیبیہ مکہ شریف کے بالکل قریب حدود حرم پہ واقع ہے، میدان تھا، وہاں حضور نے قیام کیا۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، طویل واقعہ ہے، جو صرف متعلقہ ہے وہ میں عرض کروں گا۔ ایک کنواں تھا حدیبیہ میں، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے پانی نکالا، وہ کنواں خشک ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے حضور کی بارگاہ میں ہی آتے ہیں، یہ نہیں کیا بھائی چلو سارے مل کے کنویں کو کھودتے ہیں، نیچے سے پانی نکل جائے گا۔ مشکل ہے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے بے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، اللہ کی قسم اللہ کا یہی دروازہ ہے، اور کوئی بھاگنے کی اور جانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے حضور کے واسطے سے دیتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ایسے کرو، تھوڑا سا جو تمہارے پاس پانی ہے کسی برتن کے اندر لا کے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑا تھوڑا مشکیزوں کو الٹایا، تھوڑا سا پانی نکلا، ایک پیالے کے اندر لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ حضور کا دست مبارک رکھنا تھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئی، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام اس پانی کو اپنے مشکیزوں میں بھر رہے ہیں، انہوں نے پیا، ان کے پاس جتنے پانی کے برتن تھے وہ بھر لیے، اپنے جانوروں کو پلایا۔ وہ پانی کے چشمہ جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، کہ حضور کی انگلیاں اب فیض پہ ہیں اور پیاسے وہ اس پانی پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ پنجاب رحمت، اب یہ جو ہے نا پنجاب اصل میں ہے پنج آب، کہ 5 دریا وہاں بہتے ہیں، اس لیے اس کو یہ فارسی کا لفظ ہے پنج آب، 5 دریا بہتے ہیں تو وہ پنجاب ہو گیا۔ تو ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، کہ حضور کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں، 5 چشمے جاری ہیں، اور صحابہ اکرام ان سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کے پاس جتنے برتن تھے وہ سب انہوں نے بھر لیے، جانوروں کو پلایا، لیکن وہ پانی کے چشمے اسی طرح جاری ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تو آگے ان سے جو روایت کرنے والے ہیں تابعی حضرت قتادہ، وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ لوگ اس وقت کتنے تھے، آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی جن کے لیے یہ پانی کافی ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کننا 500 الف، 1500 یا 15 1500 ہم تھے، صحابہ کرام کی تعداد 1500 تھی۔ اب جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب ہو گیا کہ کتنے لوگ تھے جن کو وہ پانی کافی ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہم 1500 تھے جن کو وہ پانی کافی ہو گیا۔ سوال کا جواب ہو گیا، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بہانے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہیں، اور جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی کیا ضرورت ہے اب ڈنڈورا پیٹنے کی، ہو گیا واقعہ ٹھیک ہے بھئی، یا سوال کر دیا
تو سوال کا جواب ہو گیا. کتنے تھے جی؟ 1500 تھے. جواب مکمل ہو گیا جو انہوں نے سوال کیا تھا. لیکن وہ اہل محبت تھے. اہل محبت کو جب موقع ملتا ہے تو اپنے محبوب کی شان کا چرچا کرتے ہیں. حضور کے محبت والے اپنے آقا کی شان کا چرچا کرتے ہیں. تو حضرت انس نے فرمایا کننا 15 مئتن، ہماری تعداد 1500 تھی. لیکن لو کننا 100,000 لکفانا، ہم تھے تو 1500، لیکن اگر ہم 100,000 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا. 1500 ہماری تعداد تھی، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی جو ہے ہمیں کافی ہو جاتا. یہ ہے اہل محبت کا طریقہ کہ جس چیز میں اپنے آقا کی شان ہو اس کا چرچا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. حضرت امام بخاری بار بار اس کو روایت کرتے ہیں کہ اس میں میرے آقا کی شان ہے، اس کا چرچا کرنا چاہیے. تو یہ اہل محبت کا طریقہ ہے کہ اپنے آقا کی شان کا چرچا کیا جائے. یہاں ایک اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بات چیت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور آخر میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. سامع سے سمیع سننے والا، اور باسارہ سے بصیر دیکھنے والا. قرآن پاک میں اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے انہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا. اب دیکھیے یہی الفاظ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 29ویں سپارے میں آتا ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے. انسان کا ذکر کیا اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے. اب اس انسان میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، ولی ہو، مومن ہونے کی بھی قید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سوائے چند، مطلب بعض لوگ ہیں ان کو سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، بعض دیکھ نہیں سکتے، لیکن 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا. اس میں للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے کہ ہر انسان سمیع و بصیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے، اور وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان میں کوئی قید نہیں، مومن کافر سبھی سمیع و بصیر ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے بھئی دیکھو یہ تو شرک ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر اور انسان بھی سمیع و بصیر، برابری ہوگی، اور اسی کا نام شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو فوراً شرک ہو جاتی ہے، فوراً شرک کا فتویٰ لگتا ہے. بغیر سوچے سمجھے اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم دیا تو شرک کا فتویٰ، اگر کہا جائے حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے پھر شرک کا، کسی شان کو بیان کیا ہے فوراً شرک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے ذاتی طور پر، اس کو کسی نے سننے والا دیکھنے والا بنایا نہیں، وہ خود سمیع و بصیر ہے. اور انسان سمیع و بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے رب کی عطا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمیع و بصیر بنایا ہے، تب ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. جب چاہے وہ ہمیں یہ ہماری یہ جو ہے خاصیت یہ صفت سلب کر لے. چاہے تو آنکھیں ہوں نظر کچھ نہ آئے، چاہے تو کان ہوں سنائی کچھ نہ دے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمانے سے انسان سمیع و بصیر ہوا. تو انسان سمیع و بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے رب کی عطا سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے.
اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، علم غیب عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شانیں اپنی ذاتی ہیں، کسی نے اللہ تعالیٰ کو دی نہیں ہیں، اور حضور کی ساری شانیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، رب کی عطا سے ہیں۔ رب نے جو چاہی اپنے محبوب کو شانیں عطا فرما دی۔ تو جب عطائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا تو پھر شرک نہ رہا۔ شرک اس وقت ہوگا جب حضور میں کوئی صفت ہم اسی طرح مانیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ تو ہم حضور کی کوئی بھی صفت اس طرح نہیں کہتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر چیز کا مالک ہے، اور حضور اس کی عطا سے ہیں۔ جو بھی حضور کے پاس شان ہے وہ رب کی عطا سے ہے۔ ہاں ہماری سمجھ سے وراء الورا ہیں، ہماری جو ہے فہم اور ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفتیں عطا فرمائی ہیں وہ مخلوق کے اعتبار سے لامتناہی ہیں، کہ مخلوق کو ان کی انتہا اور ان کا اینڈ موجود ہے جو ہے علم میں نہیں ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ میں تو بعض اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ رب کے بندے ہیں اور رب کی مخلوق کے آقا ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، چاہے کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ یہی بارگاہ ہے جہاں سے مشکل کشائی ہوگی، اور حضور کی بارگاہ میں جانے سے رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جاؤک تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ پھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ استغفار تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی مغفرت کے لیے سفارش کر دیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی بارگاہ میں بھیجا، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر میری بارگاہ سے کرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے مشکل کشائی ہوگی۔ یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ جی جا سکتے ہیں تو مدینہ شریف حاضر ہو جان، تے جڑے نہیں جا سکتے وہ تصور ہی بیٹھ جان سامنے گنبد خضرا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرن تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی کونے کوئی بیٹھا، اب تصور میں تو کوئی قید نہیں ہے نا، یہیں پہ آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سامنے گنبد خضرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اسی لیے بعض اوقات جب دعا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی آنکھیں بند کر لیں اور گنبد خضرا کا تصور کر لیں، اس میں یہی حکمت ہوتی ہے۔